ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ دوستو، جب ہم پاکستان سے چلے امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک کی طرف، اور جو ہی ہم ان ملکوں میں اپنا قدم رکھتے ہیں تو ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ہم انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر پاکستان کے ایمبیسیڈر بن جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر مسلمان ہیں تو ہم مسلم ایمبیسیڈر بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن ہماری اکثریت اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ بھی جائے تو ہماری نگاہیں لگی ہوتی ہیں ہماری کونسلیٹ کی طرف، ہمارے ہائی کمیشن کی طرف، کہ وہ ہمیں کس طرح سے ریپرزینٹ کریں گے، یہ تو صرف ان کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کے آفیشیل ایمبیسیڈر ٹو کینیڈا، ہائی کمشنر جناب امیر خرم راٹھور صاحب سے، جو ریسنٹلی کینیڈا تشریف لائے ہیں، اور خاص طور پہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے ان سے کہ ان کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ ہم ظاہر ہے ان کے بارے میں بھی جانیں گے، ان کی پرائیورٹیز کو بھی جانیں گے، لیکن ہمارا پرپز آج یہ ہوگا کہ جو لوگ ہمیں کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، یا پاکستانی کہیں بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے، کونسلیٹ اور ہائی کمیشن کی جو پرائیورٹیز ہیں اپنے ملک کی خاطر، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اور جس ملک نے آپ کو پڑھا لکھا کے یہاں بھیجا ہے، اس حوالے سے میں اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اگر میں اپنی چلتی پھرتی تصویر میں انڈیویجول کیپیسٹی میں پاکستان کو اگر ریپرزینٹ کر رہا ہوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فوڈ، ہمارا کلچر، ہماری زبان، ہمارا مذہب، یہ سب اس ملک میں جب ہم یہاں رہتے ہیں کینیڈا میں، ہماری آئیڈینٹی کو شیپ اپ کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ میں ویلکم کرنا چاہوں گا جناب ہائی کمشنر پاکستان کینیڈا کے جناب امیر خرم راٹھور صاحب کو اپنے آج کے شو میں۔ سر، ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ سر۔ راٹھور صاحب، آپ نے پچھلے دنوں میڈیا کے اور لوگوں سے بھی گفتگو کی، ظاہر ہے ہم تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کریں گے آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں، لیکن میں چاہوں گا پہلے ہمارے ناظرین تھوڑا سا آپ کے بارے میں جانیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آپ کا جو سفارتی تجربہ ہے وہ کن کن ملکوں کا ہے، اور کس طرح سے کینیڈا کے جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جی سر، بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ فار دی انویٹیشن۔ جہاں تک میرے حوالے سے بات ہے صاحب، تو میں I've studied from گورنمنٹ کالج لاہور۔ میں نے گریجویشن بھی وہاں سے کیا، ماسٹرز بھی وہاں سے کیا، پھر CSS کا امتحان دیا، فورن سروس میں آیا، ایجپٹ میں کچھ عرصہ رہا۔ پرائمریلی میرا انٹرسٹ تھا، اور وہاں پہ مجھے موقع ملا الازہر یونیورسٹی میں عربک سیکھنے کا۔ کچھ عرصہ وہاں پہ سفارت خانے میں بھی کام کیا۔ پھر UAE میں نے تقریباً 4 سال وہاں پہ گزارے۔ تقریباً 3-4 سال ہی ملیشیا میں گزارے، اتنا ہی عرصہ تھائی لینڈ میں گزرا۔ جرمنی میں تقریباً 5 سال گزرے، اور اب میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویری گڈ، بہت شکریہ، آپ نے ایکسپلین کیا۔ اور آپ کو عربک زبان ابھی بھی بولتے ہیں؟ بولنے سے زیادہ میرا انٹرسٹ، جس کو ہم فصحا کہتے ہیں، کلاسیکل، میرا انٹرسٹ زیادہ اس میں تھا، لیکن گزارا تب بھی کر لیتا تھا، اب بھی شاید کر لوں تھوڑا سا۔ زبان بڑی بہترین جو ہے وہ ایک ظاہر انسان کے پاس اسکل ہے، وچ از ویری گڈ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ نے اور بھی میڈیا کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دوسرے حوالوں سے بات کریں تاکہ کمپریہنسو لوگوں تک پیغام جائے، لیکن آپ نے جو ہے وہ کئی اسپیکٹ سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آپ نے ٹورزم پہ بات کی، ریلیجس ٹورزم پہ بات کی، افغانستان ٹاپ آف مائنڈ ہے، ہمارے لوگوں کی یہاں پہ گفتگو کا مرکز بنا ہوا ہے، کشمیر ہے، اسٹوڈنٹ ویزا ہے، ٹریڈ کی آپ نے بات کی، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی آپ نے بات کی۔ میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے بھی آپ چاہیں تو اختصار کے ساتھ سمرائز وے کے اندر یہ جو آپ کے جو خیالات ہیں ان چند ایشوز کے اوپر، وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کر دیں۔ جی، الٹرا جی، بہت زیادہ ایشوز ہو گئے۔ افغانستان کے حوالے سے سب ہم آج کل، آپ نے سب جانتے ہیں جو اس وقت سچویشن ہے افغانستان میں، طالبان جو ہے وہ دوبارہ حکومت میں آ چکے ہیں۔ امریکہ اور ایلائز جو ہیں وہ افغانستان سے واپس جا چکے ہیں۔ اب مسئلہ ماضی کا نہیں ہے، اب مسئلہ مستقبل کا ہے، جی، کہ مستقبل میں اب کیا کرنا چاہیے۔ پاکستان
آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کی سٹیٹمنٹس بہت عرصے سے سن رہے ہوں گے. وہ بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں تھا اور نہ ہوگا. The only solution that is possible in Afghanistan is a political solution. اور پولیٹیکل سلوشن کے لیے پاکستان کی حکومت اس چیز پہ متفق ہے. ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ افغانستان میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ بننا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کردار ہے یہاں پہ ان ممالک میں کہ جو افغانستان سے اب نکل کے آ رہے ہیں، ان کو اس چیز پہ کنونس کرنا ہے کہ اس وقت موقع اس بات کا نہیں ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ ایک اینیموسٹی کا تعلق رکھیں. اب جبکہ طالبان حکومت میں ہیں اور افغانستان کی عوام ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں، اس صورتحال میں ہماری توجہ افغانستان کے عوام کی طرف ہونی چاہیے. افغانستان کے عوام کی بھلائی ہر چیز پہ مقدم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ انگیج کریں، ان سے بات کریں، اور ہماری جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی باقی ملکوں کی جو خواہشات ہیں وہ ان سے کھل کے بات کی جائے اور اس سے آگے کی کوئی راہ نکالی جائے. تو یہ ہمارا لب لباب ہے جی ہماری افغانستان کے حوالے سے جو ہماری پوزیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے ظاہر وہ ساری چیزیں گنوانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ لگے کہ آپ کے بھی یہ ٹاپ آف مائنڈ چیزیں ظاہر ہم ہر چیز کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں پاکستان اور کینیڈا کے ساتھ، ہم نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے ہائی کمشنرز یہاں پہ آئے ہیں، اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ کام کر کے گئے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت کے نمائندے یہاں پہ آفیشیل دوروں پہ بہت کم دیکھنے میں نظر آئیں یا شاید نظر ہی نہیں آئے. تو کیا آپ کی ان پرائیورٹیز میں سے کچھ ایسا بھی ہے کہ اگلے چند مہینوں میں یا اس سال میں یا اگلے سال میں کچھ ہم یہ دیکھیں کہ فارمل ریلیشن شپ جو ہے وہ ورلڈ سٹیج کے اوپر پاکستان کا کینیڈا کے ساتھ نظر آئے؟ جی انشاءاللہ کوشش یہی ہے جی. پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ سیکیورٹی کنسیڈریشن جو تھیں وہ اوور رائٹنگ تھیں، وہ ہر چیز پہ سیکیورٹی ایشوز جو تھے وہ حاوی تھے. اب وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. کینیڈا کے ساتھ ہمارے شروع سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور افغانستان سینٹرک نہیں رہے. ایک یہ آپ کی بات سچ ہے، اگرچہ ہر سفیر نے یہاں پہ اپنی حد الوسع کوشش کی کہ کوئی ہائی لیول وزٹس ہوں، لیکن پچھلے دنوں میں یہ کووڈ کی سچویشن بھی تھی اور ویسے بھی جو جنرل ایک ٹینڈنسی تھی وہ سیکیورٹی سینٹرک تھی. اب ہم انشاءاللہ اس سچویشن کو ذرا سا اس کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے جو ہے یہ خوشی ہے اس بات کی کہ میرے آنے سے پہلے جب میری فارن منسٹر صاحب سے الوداعی ملاقات تھی، جو انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دیں اس میٹنگ میں، اس میں انہوں نے مجھے یہ عندیہ بھی دیا کہ میں اگلے سال کینیڈا آ رہا ہوں. واہ جی واہ. اور انشاءاللہ when he comes to Canada تو جو ہائی لیول وزٹس ہیں اس سے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو ایک بہت بوسٹ ملتی ہے، اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ ان کے وزٹ سے، اور اس کے بعد سے انشاءاللہ ان کے وزٹ سے ہی مزید وزٹس کی جو ہے وہ راہ ہموار ہوگی. اچھا خرم صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب ہائی کمشنر آتے ہیں یا نئے کونسل جنرل آتے ہیں جہاں جہاں ہماری کونسلیٹس موجود ہیں، تو جو شروع کا جو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے جو ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑی سی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، چاہے میڈیا کے ساتھ ہو، کمیونٹی کے ساتھ ہو، لیکن پھر ہوتا یہ کہ لوگوں کو پھر ہائی کمشنر صاحب کے جانے کا پتہ لگتا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے شاید لوگ مصروف ہیں، لیکن اگر آپ کے کیس میں دیکھا جائے جن پرائیورٹیز کا آپ نے کچھ یہاں ذکر کیا، کچھ آپ نے دیگر اور اپنے انٹرویوز کے اندر ذکر کیا، تو یہ بتائیے گا کہ وہ پہلے 2-3 مہینوں کے بعد جو آپ کا سفر ہے 2 سال کا 3 سال کا، ہاؤ ڈو یو پلان ٹو اسٹے انگیجڈ ود دا کمیونٹی؟ کس طرح سے کمیونٹی کو آپ جو ہے وہ اپنی پروگریس بھی بتائیں گے اور جو سکسیسز ہو رہی ہیں آپ کی لیڈرشپ کے اندر پاکستانیوں کے لیے یا پاکستان اور کینیڈا کے درمیان، وہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ شیئر کریں گے؟
देखिए साहब, जो जहाँ तक तो कम्युनिटी से इंटरेक्शन का, कांस्टेंट इंटरेक्शन का तल्लक है, वो तो अब हमारे रूटीन का हिस्सा है. इट इज़ नॉट, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए हमें एफर्ट करनी है. आपको ये अंदाज़ा होगा कि हाई कमीशन जो है विद ऑल द 3 कॉन्सुलेट्स इन कनाडा, हम हर महीने जो है एक खुली कचहरी करते हैं, जो कि हमारा एक कांस्टेंट फीचर है. हम टोरंटो के साथ ख़ास तौर पे, और जब ज़रूरत पड़े तो वैंकूवर और मॉन्ट्रियल के सीजीज़ के साथ मिलके हम, मुझे अभी आए यहाँ पे तकरीबन 1 माह भी नहीं हुआ, और मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी ऐसे तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे हम इवेंट्स कर चुके हैं, जिसमें कम्युनिटी के जहाँ पे कोविड के नुकसानात हुए साहब, एक जो हमारे लिए रास्ता खुल गया ना, वो ये जूम या स्काइप का है जी. और फ़ायदा ये हुआ कि पहले शायद कुछ एक इतना वो नहीं था एहसास इस चीज़ का, लेकिन अब तो हम जो है वो स्काइप पे बैठ के पूरे कनाडा की कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. एक तो ये बात होगी साहब. दूसरी बात ये है कि जो चंद इनिशिएटिव्स जिनकी तरफ हम हाई कमीशन ख़ास तौर पे मतवज्जो है, उसमें कांस्टेंट कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और हेल्प चाहिए हमें कम्युनिटी की, और उसको अगर हमें कामयाब करना है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है कम्युनिटी का. और मैं चूँकि कनाडा में हूँ, तो मैं आपको मसलन मिसाल देता हूँ, आपके इल्म में है, मैं अभी लकीली व्हेन आई वाज इन टोरंटो ओवर द वीकेंड, तो मेरी लोगों से मुलाकात भी हुई वहाँ पे. हमारे पाकिस्तानी नजाद इस सिलेक्शन में 6 लोग माशाल्लाह कामयाब हुए. बिल्कुल. और ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है आपकी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ की, उसकी सक्सेस की. और इससे बड़ी बात जो कम लोगों ने तवज्जो की उसके ऊपर, वो ये है कि हमारे पाकिस्तानी नजाद 30 लोगों ने इलेक्शन अच्छा खासी क्लोज फाइट से लड़ा जी. कामयाब 6 हुए, but there were 30 people who are in the main Canadian political mainstream. तो ये माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी. ये कम्युनिटी को मैं खराज तहसीन के अलावा कुछ आप कर नहीं सकते. बिल्कुल ठीक बात है. खुर्रम साहब, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और नाज़रीन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हाई कमिश्नर साहब ने कहा खुली कचहरी, ये इनिशिएटिव क्या है, इसमें जो है वो किस तरह से आप एज एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये तरीक़ा भी आपको बताएंगे. और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो मैंने इंट्रो में कहा था कि जहां हमारी बड़ी तवक्कुआत होती हैं कौंसलेट के साथ और हाई कमीशन के साथ और हाई कमिश्नर साहब के साथ, उसी तरह से जो है वो हमारी कौंसलेट की और हमारे हाई कमिश्नर साहब की या हमारी हाई कमीशन की हमसे क्या तवक्कुआत हैं, और किस तरह से हम पाकिस्तान के इमेज को और एज बीइंग एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, इनफॉर्मल इंडिविजुअल एम्बेसडर, किस तरह से हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं. नाज़रीन ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा. कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत. टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल. आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए. हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है. लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए. 613-276-0398. सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल्टी. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से. मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और अदम बर्दाश्त का. तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में. देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर.
ناظرین ویلکم بیک، بہت شکریہ بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں ایک کمشنر جناب امیر خرم راٹھور صاحب سے کہ جو یہاں پہ کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کمیونٹی کو ایز این ایمبیسڈر، ایز ہائی کمشنر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کینیڈا اور پاکستان کے درمیان ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کا باعث بنیں گے. ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی چند دنوں پہلے. ہم نے سوچا کہ آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے وائڈر آڈینس سے آپ ان کی ملاقات بھی کروائیں، آپ انہیں جان بھی سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں کہ ہماری توقعات کیا ہونی چاہیے اور ان کی ہم سے توقعات کیا ہیں. خرم صاحب، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کیا کھلی کچہری کا، اور ہم نے دیکھا جناب کونسل جنرل عبدالحمید صاحب نے اس انیشیٹو کو لانچ بھی کیے، اور جو ہے وہ بڑے ریگولرلی ان کی انویٹیشنز آتی ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی پاکستانی جو کینیڈا میں رہتا ہے اگر اس کھلی کچہری کا پارٹ بننا چاہے، پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، تو کیا آسان طریقہ ہے یا کسی کو جاننا ضروری ہے؟ نہیں جی، قطعاً کسی کو جاننا ضروری نہیں ہے. پہلے تو سب سے پہلے جی کانسیپٹ، اور یہ کانسیپٹ بیسیکلی کھلی کچہری کا اٹ از لنکڈ ود آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ کمیونٹی سے توقعات کیا ہے. جی یہ اس لنکڈ ہے. ایک تو یہ کھلی کچہری از مینیفیسٹیشن آف کمیونٹی کی ہم سے توقعات اور فیڈ بیک، اور ہماری توقعات کمیونٹی سے. مثلا اتفاق ہے کہ آج ہی ہماری کھلی کچہری تھی جس میں ہم اس کا پروسیس ویری سمپل جی. ہماری ویب سائٹس پہ، ہماری فیس بک پیجز پہ اس کا لنک آ جاتا ہے، ڈیٹ اور ٹائم بتا دیا جاتا ہے، اور یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. دیٹ از دا اونلی ریزن. اس میں کسی کو جاننے کی یا کسی کو اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں. یو جسٹ نیڈ ٹو گو ٹو آر ویب پیج اور سوشل میڈیا پیجز. دوسری بات صاحب یہ کہ آج جو ہماری میٹنگ تھی اس میں جہاں پہ لوگوں سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو آپ اپنے سوالات اگر ہمیں لکھ کے بھجوا دیں تاکہ ہم وہ یکے بعد دیگرے ان سوالات کو ایڈریس کرتے جائیں. تو آج جو کی میٹنگ میں 2 سوالات میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھے. ایک if I remember correctly غالباً اسجد صاحب تھے، انہوں نے سوال کیا تھا پاکستانی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. پاکستانی اسٹوڈنٹس یہ ایس ڈی ایس کے بعد پاکستانی اسٹوڈنٹس کی تعداد نہیں بڑھی. اس سے پہلے بھی 4000 کے قریب تھی، اور 2019 میں ایس ڈی ایس ہوا، اور اس کے بعد بھی اب بھی 4000 کے قریب ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہی سینٹ ہز سجیشنز. انہوں نے یہ بتایا کہ میں ایجوکیشن سے منسلک ہوں، آپ یہ اسٹیپس لیں تو آپ کو اس کام میں آسانی ہوگی. ایک اور سوال جو آج آیا وہ میں آپ سے ذکر بھی کر رہا تھا. ایک خاتون نے یہ سجیشن دی کہ جی ٹورانٹو میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کی ایک ڈائریکٹری بنائی جائے. اور امپورٹنٹ بات یہ تھی، اس بات کا تو ہم بھی اس کو سوچتے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ بات وہ ان کی تھی وہ یہ تھی کہ جی میں اس سلسلے میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. ویری گڈ. تو دیکھیں صاحب، جو کمیونٹی ہے ہماری، آپ جانتے ہیں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا ایک ویژن ہے ایکسپیٹ کمیونٹی کے حوالے سے. ان کا یہ بلیف ہے کہ جس طرح چائنا کی ڈیولپمنٹ میں چائنیز ڈیاسپورا نے بہت اہم کردار ادا کیا، اسی طرح پاکستانی ڈیاسپورا کی کیپیسٹی اور کمپیٹنس اتنی ہی ہے کہ اگر وہ انٹرسٹ لے تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں وہ ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کر سکتا ہے. اب میرے نزدیک اس حوالے سے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں صاحب. فار اینی سیکشن آف ڈیاسپورا جو اپنی اوریجنل جو دھرتی ہے جہاں کی وہ مٹی ہے، اگر اس کو ہیلپ کرنا ہے تو اس کے لیے 2 ریکوائرمنٹس ہیں میرے لحاظ سے. ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی کچھ کیپیسٹی ہونی چاہیے،
کوئی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں اپنے ملک کی محبت ہونی چاہیے. اگر یہ دو چیزیں ہوں تو ڈیاسپورا جو ہے, جو ایکسپیٹ پاکستانی ہیں, وہ بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میں یہ پہلے بھی کہتا ہوں اور ابھی آپ کے سامنے پھر دہرا رہا ہوں کہ کینیڈا میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس سے زیادہ اس کرائٹیریا پہ اور کوئی کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی نہیں اترتی. تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے پہ بھی جی, اور لیکن کمیونٹی پہ بھی. اور ایک اور بات جو آپ نے کہی اور میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں, وہ ہے ہر پاکستانی کا سفیر ہونا. سفارت ایک ایسا پروفیشن ہے صاحب جو کہ صدیوں پہلے ایجاد ہوا تھا. جی, اس وقت لوگ ایک دوسرے کے ملکوں میں جاتے نہیں تھے, بہت کم ٹریولنگ ہوتی تھی, کوئی انفارمیشن نہیں پہنچتی تھی. اب تو جو ہے وہ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے, جہاز پہ بیٹھ کے ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے یہاں پہ. تو اصل میں بات یہ ہے کہ سفیر وہ ہے جس کے ساتھ انٹریکشن کر کے ایک کوئی باہر کا آدمی آپ کے ملک کے بارے میں کوئی امپریشن کریٹ کرتا ہے. ویری گڈ. اور دیٹ اس ڈیفینیشن کے مطابق جو بھی پاکستانی ہے, جب وہ کسی بھی اور نیشنلٹی کے بندے کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو جو شناخت ہماری ہے وہ تو پاکستانی کی ہے نا جی. جی, اگر اچھا ہوگا تو وہ پاکستان اچھا ہے, اگر برا ہوگا تو پاکستان برا ہے. تو یہ دس از ان نٹ شیل مائی اوپینین. نہیں بالکل, آپ نے بڑے آسان الفاظ میں بات کر دی کہ اگر آپ کی اپنی آئیڈینٹی آپ نے اچھی بنائی ہے, آپ کا اپنا کریکٹر, آپ کا کردار اچھا ہے, اور جب آپ یہاں پہ دیگر کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے ایز بینگ پاکستانی, اور وہ جو امپریشن آپ چھوڑیں گے, دیٹ از بیسکلی دا ڈیفینیشن, ٹرو ڈیفینیشن آف کہ آپ اپنے ملک کے ایمبیسڈر بنے ہوئے امیج کو کریٹ کرنے کے لیے. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کمیونٹی کی بات کر رہے تھے اور آپ نے کچھ حوالوں سے ذکر بھی کیا, تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ آخر ہماری جو ہے وہ یہاں پہ جو تعداد ہے پاکستانی کینیڈا میں آباد ہیں, اور جو ہماری اسپیشلی جو سیکنڈ جنریشن ہے, مثال اگر کسی نے اپنا پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا یا ان کی فیملیز نے ان کے پاکستانی برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنوائے, یا جو بھی اٹیسٹیشن کا پروسیس ہے, تو آپ کے پاس تو وہ ڈیٹا, وہ نمبرز تو اس طرح سے موجود نہیں ہیں. تو اس حوالے سے کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری ایکچوئل تعداد جو ہے وہ یہاں پہ جانی جا سکے؟ جی, میرا یہ خیال ہے کہ اب اس چیز کا وقت ہے. جو میں نے آپ کو یہ پہلے ہماری جو آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانیز جو یہاں پہ مین اسٹریم پالیٹکس میں ہیں, میں نے آپ کو ان کی تعداد بتائی, 30 لوگوں نے الیکشن لڑا. تو یہ اس ایک کمیونٹی کی سارٹ آف میچورٹی کی علامت ہے کہ ہماری کمیونٹی کینیڈا میں اتنی اسیمیلیٹ ہو گئی ہے اور میچور ہو گئی ہے کہ وہ یہاں کی مین اسٹریم کے اندر دے آر پلئنگ اے پارٹ. اب اس وقت یہ ضرورت ہے کہ یہ جو ساری اسکیٹرڈ کمیونٹی ہے, آپ کے علم میں ہے, ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ جو ڈائریکٹ امیگرینٹس ہیں ہمارے کوئی 2 لاکھ پلس ہیں, لیکن وہ سیکنڈ جنریشن, ان کے بچے, اس کی ہمارے پاس فگر نہیں ہے. اس میں ایک جو یہاں پہ کچھ تھوڑا سا ایشو ہے پرائیویسی لاز کا بھی, اور ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے پرسنل ڈیٹا کے حوالے سے لوگوں کا. کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ یا کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا. لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اگر لوگ انٹرسٹڈ ہوں, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ ان کو اتنا انٹرسٹ لینا چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو ایمبیسی سے رجسٹر کروا دیں. یہ پتا ہو ایمبیسی کو کہ آپ کہاں پہ ہیں اور آپ یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. دیٹ از, اور ادروائز ہماری جو ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں اس سے ہمیں ایک وہ اسپاٹک قسم کی وہ ڈیٹا تو ملتا رہتا ہے, لیکن ایک جو ویل ریسرچ ڈیٹا ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس اویلیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ ایمبیسی سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں, تو اس کی انفارمیشن بھی جو ہمارا ہائی کمیشن ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے بآسانی؟ اس کا ایک بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ ایک ای میل بھیجتے ہیں ہائی کمیشن کو کہ میں یہ ہوں اور میں یہاں پہ موجود ہوں. دیٹ از اٹ. یہ میرا کانٹیکٹ ہے اور میں یہاں پہ موجود ہوں.
وہ ہمارے ویسے تو اوریجنلی اٹ واز ریکوائرڈ. ہمارا جو پاسپورٹ تھا اس کے بھی اوپر لکھا ہوتا تھا کہ آپ جب کسی بیرون ملک پہنچیں تو آپ جا کے اپنی ایمبیسی کو رجسٹر کر لیں, لیکن توجہ نہیں کرتے یا ضرورت نہیں محسوس کرتے. بٹ اگر یہ ہو تو یہ سب کے فائدے میں. تو ناظرین, جیسے ہائی کمشنر صاحب نے کہا اور آپ اسکرین کے نیچے ای میل ایڈریس بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے موجود ہیں اور ان کا پاکستانی کوئی ڈاکومنٹ نہیں بنا ہوا کسی وجہ سے, تو آپ اس ای میل ایڈریس کے اوپر اپنی فیملی کی انفارمیشن ضرور بھیجیں تاکہ ہمارے ہائی کمیشن کو پتہ ہو کہ کہاں پہ کتنی فیملیز موجود ہیں, ہمارا نمبر کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہوگا اگر ہم اس آج کے شو سے ایٹ لیسٹ ایک یہی کام کر لیں اور اپنا رول پلے کریں, جیسے ہائی کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی کہ کچھ ہماری ان سے توقعات ہیں, کچھ ان کی ہم سے توقعات ہیں, ان کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. خرم صاحب بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. وقت ہمارے پاس بھی کم ہوتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے سمرائز وے کے اندر جتنی بات کی جا سکے کی جائے, اور ہم چاہیں گے کہ ایٹ لیسٹ ونس اے کوارٹر ہم آپ کا ٹائم لیں اور عوام تک پہنچائیں کہ کیا پروگریس ہو رہی ہے, کن پرائیورٹیز پہ کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے. It will be my pleasure, جناب. تھینک یو سو مچ. ناظرین بہت شکریہ. جیسے آپ نے سنا جناب ہمارے ہائی کمشنر جناب امیر خرم راٹھور صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے اس حوالے سے بات کی. خاص طور پر میں چاہوں گا 2 چیزیں اگر ہم یہاں سے آج لے کے اٹھیں. پہلی یہ کہ انہوں نے کہا سفارتکار کی ڈیفینیشن, یعنی جب ہم اپنے آپ کو پاکستان کا ایمبیسڈر سمجھتے ہیں تو ہمارا جو منیمم رول ہے وہ یہی ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو اچھا بنائیں, اچھا رکھیں, اور دوسری کمیونٹیز کے ساتھ جب ہم انٹریکٹ کریں ایز اے پاکستانی, تو جب ہم ان سے انٹریکٹ کریں گے اور اپنا پازیٹیو امیج جو امپریشن کریٹ کریں گے, یہ ڈیفینیشن ہے سفارتکار کی. اور اگر ہم ہر شخص اپنے طور پہ اس چیز کو دیکھے, چاہے ہم اپنے کلچر کی بات کریں, اپنی زبان کی بات کریں, اپنے فوڈ کی بات کریں, اپنے ملک کی ٹریول کی بات کریں, یا کسی بھی حوالے سے ہم اپنے ملک کا اچھا امپریشن چھوڑیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے اور آپ کے لیے فخر کا باعث ہوگا کہ جس ملک نے پڑھا لکھا کہ ہمیں یہاں پہ دوسری کمیونٹیز کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے تیار کیا اور ہم نے بے شمار جو ہے وہ کامیابیاں یہاں پر حاصل کیں, تو ہم شاید اپنے ملک کا حق ادا کرنے کا باعث بن جائیں. شاید حق تو پورا ادا نہ کر سکیں لیکن ایٹ لیسٹ اس کی ہم کوشش ضرور کریں. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی, جو کھلی کچہری کے حوالے سے بات ہوئی, آپ جو ہے وہ ہائی کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیے, نیچے آپ کو ویب سائٹ لکھی نظر آ رہی ہوگی. آپ کھلی کچہری میں پارٹیسپیٹ کریں, اپنا فیڈ بیک دیں, اور جو کونسلیٹ کی یا ہائی کمیشن کی ہم سے توقعات ہیں ان کو بھی آپ جانیں اور اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں. اور آخر میں آپ ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں, جس طرح بہت سارے پاکستانیوں کا ڈیٹا ہائی کمیشن کے پاس موجود نہیں ہے چونکہ آپ نے کبھی کوئی آئی ڈی بنوائی ہی نہیں پاکستان کی اپنے بچوں کی, تو وہ انفارمیشن بھی آپ ہائی کمیشن کے ای میل پر بھیجیں تاکہ ان کو صحیح تعداد کا اندازہ ہو سکے کہ کتنے پاکستانی کینیڈا میں آباد ہیں اور کن کن ایریاز کے اندر اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eAwaz.com. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں. اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید اسٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید اسٹیم, کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائل اسٹار ریئلٹی.